وہاں پہ پہنچ کے اکٹھے ہو جاتے ہیں، مسجدوں میں خواتین بھی آتی ہیں پردوں میں، اور سب عید کی نماز مل جل کر ادا کرتے ہیں۔ یہ ایک روحانی منظر ہے جو سال کے بعد ہمیں دکھائی دیتا ہے، اور یہ خوشی کا موقع ہے جب عید ہوتی ہے، لوگ ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں، ایک دوسرے کو گلے لگاتے ہیں، ایک دوسرے سے محبت پیار کرتے ہیں، تو یہ دلوں کی خوشی کا ذریعہ بن جاتی ہے، آپس میں رشتوں کے آباد ہونے کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ اور عید ایسا تہوار ہے کہ یہ کافروں کے پاس نہیں ہے، کافروں کے پاس نہیں ہے۔ اللہ نے یہ خوشی کا خاص تہوار مسلمانوں کو دیا ہے، اور یہ خوشی اس لیے بھی دوبالا ہو جاتی ہے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، دو خوشیاں۔ ایک تو وہ جو روزہ افطار کرنے لگتا ہے نا، ایک اس ٹائم اللہ اس کو خوشی دیتے ہیں۔ وہ کس چیز کی؟ کہ سارا دن بھکھا رہا بابا، کھادا بھی کچھ نہیں، پیتا بھی کچھ نہیں، تے ہن سامنے دسترخوان سجیا پیا، ماشاءاللہ بیسن والے پکوڑے بھی ہے، پالک والے پکوڑے، تے عورتاں نے پتہ نہیں کنے قسم دے کسٹرڈ تے فروٹ چاٹ تے شربت تے فلاں چیز یہ بنائی اس نے، ان کو چپ کراؤ گے۔ یہ ساری چیزیں بنا کے جب دسترخوان پہ آگے سج کے آ جاتی ہیں تو آدمی کی خوشی کا ذریعہ بن جاتی ہیں۔ آدمی خوش ہو جاتا کہ واہ جی واہ، اب میرے واسطے افطار دے ٹائم اج شیواں آئیاں پئیاں۔ اور حضور فرماتے ہیں کہ یہ خوشی ایک خوشی ہے، دوسری خوشی اس کو اس وقت ہوگی جب وہ اللہ کے حضور پیش ہوگا، قیامت والے دن اللہ کے دربار میں پیش کیا جائے گا۔ اس وقت جو اجر و ثواب اللہ نے روزے پہ اس کو دیا تھا، جب اس کے سامنے کیا جائے گا، اس کو دکھایا جائے گا، تو اس پہ اس کو دوہری خوشی ہوگی، دوہری خوشی ہوگی۔ تو یہ کہ مسلمانوں کے لیے کچھ کرنے کے بعد جب یہ مشقت اختیار کر لی، اتنا کچھ کر لیا اور اجر حاصل کر لیا، تو پھر اللہ کہتے ہیں کھاؤ پیو کلو وشربو، کہ اب کھاؤ پیو موجاں لٹو۔ عید دا دن تو انہوں کھان پین واسطے دیتا، خوشیاں منانا واسطے دیتا، گھومو پھرو جا کے، کہ یہ دن ہے کہ جب تم اداسی کے قریب نہ جاؤ۔ ہم چاہتے ہیں کہ تم خوش ہو جاؤ، کیونکہ تم نے رمضان میں ہمیں خوش کیا، آج کے دن ہم تمہیں خوش کریں گے۔ تو یہ خوشی کا تہوار ہے۔ ایک عجیب رسم ہمارے ہاں چل پڑی ہے قبرستان جانے والی، کہ عید کی صبح کو قبرستان چل پڑتے ہیں۔ بھائی وہ مانا کہ پیارے ہیں، عزیز ہیں، آدمی کو ان کی خوشی کے موقع پر یاد آتی ہے، اس کا انکار نہیں ہے، لیکن طریقہ تو حضور کا چلے گا، طریقہ تیرا نہیں چلے گا، طریقہ میرا نہیں چلے گا، رسم رواج زمانے کے نہیں چلیں گے، طریقہ حضور کا اور صحابہ کا چلے گا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ انہوں نے کیا قبرستانوں میں گئے، کیا عید کی صبح انہوں نے یہ رسم ڈالی کہ سب قبرستان جا رہے ہیں، اور باقی دن نہیں چلے گئے؟ باقی دن نہیں جاتے، عید والے دن خاص کیوں جاتے ہو؟ کیوں غم کو تازہ کرتے ہو؟ یہ شریعت کے مزاج کے خلاف ہے۔ کوئی حرام نہیں، منع نہیں، لیکن شریعت کا مزاج میں بتا رہا ہوں۔ اللہ نے کہا کھاؤ پیو گھومو پھرو، تھوڑی عیاشی کٹو، کوئی خوش ہو، موج مستی کرو، لیکن ایک دائرے کے اندر، اس دائرے سے باہر بھی نہیں نکلنا۔ لیکن یہ نہیں ہے کہ غم تازہ کرنے کے لیے آپ قبرستان چلے جائیں، اس کے لیے اور اوقات بہت ہیں، ان پیاروں کو ملنے کے لیے اور اوقات ہیں، اور اصل تو ہے ان کے لیے دعا، وہاں بھی جا کے دعا ہی کرنی ہے نا، اصالِ ثواب کرنا ہے، دعا کرنی ہے، وہ یہاں سے کریں آپ۔ اس اجتماع کی خاص فضیلت ہے، اس اجتماع میں ان کو دعاؤں میں یاد کریں، انشاءاللہ ان کو اجر ملے گا، آپ کی دعاؤں کا ان کو فائدہ حاصل ہوگا۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت میں ایک جنتی کا درجہ بلند ہو جاتا ہے، یا قدم بیٹھا ہوں تو اتنا فرق ہے جنت کے ایک درجے کا کہ آپ کہیں گے کہ زمین و آسمان کا بھی کیا فرق ہوگا اس کے سامنے، جو ایک درجے کا فرق اللہ نے رکھا ہے، اتنا پروٹوکول ہے۔ تو جیسے ہی اس کا وہ درجہ بلند ہوتا ہے وہ حیران ہو جاتا ہے، یا اللہ یہ کیا ہوا؟ اس کو بتایا جاتا ہے کہ فلاں جگہ تیرے بیٹے نے تیرے حق میں، تیرا نیک بیٹا دعا کر رہا ہے، اس نے دعا کی ہے تیرے حق میں،
اور اللہ نے اس دعا کو قبول کر کے تیرے درجے کو بلند کر دیا، یہ تیرے فائدے کی بات ہو گئی۔ تو اور اوقات بہت ہیں قبرستان جانے کے لیے، وہاں آدمی چلا جائے، ان کے لیے احسال ثواب کر دے، دعا کر دے، لیکن یہ نہیں ہے کہ عید والے دن ٹور پو سارے لینا بنا کے، یہ ایک رسم ہے، یہ ایک رواج ہے جس کو ختم کرنا وقت کی ضرورت ہے۔ بعد میں چلے جاؤ، خوشی والے دن اس کو غموں کے تہوار سے مت بدلو، یہ شریعت کے مزاج کے خلاف ہے، یہ شریعت کے مزاج کے خلاف ہے۔ اللہ محلہ آدمی جاؤ گا اتنے یاداں اور تازہ ہوں گیاں اور رون آؤ گا، یہ رونے دھونے کے لیے یہ دن نہیں بنایا اللہ نے۔ اللہ نے کہا خوشی مناؤ تھوڑی جی۔ اور عید کا دن ایسا مبارک دن ہے کہ اس تہوار کے موقع پر اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ آپ اپنے عزیزوں کو ملتے، اپنے صحابہ کو ملتے، اپنے جاننے والوں دوستوں کو ملتے، تو ملا کریں۔ یہ بھی ایک نیا کام شروع ہو گیا کہ جا کے عید پڑھی اور جا کے جناب اپنا آرام سونتے لگ گئے، کچھ تھوڑا سا مل لیا کریں، رشتہ داروں کے پاس چلے جائیں تاکہ ان کو بھی احساس ہو جائے کہ یہ ملنے کے لیے آئے ہیں، یہ میل ملاپ کا موقع ہے، تو اللہ نے سال بعد دیا ہے، تو اس موقع پہ آپ اس کا فائدہ ضرور حاصل کیا کریں۔ تو انشاءاللہ اس کی بھی خوشی ہوگی، اس کا بھی فائدہ ہوگا۔ یہ خواتین آئی ہیں بہت ساری، تو خواتین کے لیے ایک دو باتیں عرض کر دیتا ہوں، پھر ہم عید کی نماز پڑھتے ہیں۔ خواتین جتنی بھی آئی ہیں یہ اپنے گھروں کے اندر دین کا ماحول بنائیں۔ دیکھو مرد حضرات کو تو اللہ موقع دیتے ہی دیتے ہیں، انہوں نے تو 5 وقت مسجد میں جماعت کے لیے آنا ہے، انہوں نے باہر حلال کمائی کے نقشوں میں بھی لگنا ہے، انہوں نے اور بھی بہت سارے کام کرنے جو خواتین نہیں کر سکتی۔ آج یورپ یہ کہتا ہے کہ عورتوں کو حقوق دو، حقوق دو، اس کو پتہ نہیں ہے کہ سب سے زیادہ حقوق عورتوں کو اسلام نے ہی دیے ہیں، اسلام نے ہی دیے ہیں۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے احد والے دن اپنی تلوار اٹھائی، آپ نے فرمایا کون ہے صحابہ میں جو اس تلوار کا حق ادا کرے؟ یہ عام تلوار نہیں ہے، یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار ہے۔ ابو دجانہ رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے، یہ وہ بڑے بہادر شیر صحابی تھے، اور یہ جب لڑتے تھے تو لڑنے سے پہلے نا سرخ رنگ دی نا، کوئی کپڑا سی کپڑے دی پٹی سی، وہ پٹی یوں کر کے اپنے ماتھے پہ باندھ لیتے تھے، اس کے بعد پھر لڑائی کے اندر کودتے تھے۔ اور جب یہ پٹی باندھتے تھے تو صحابہ ایک دوسرے سے کہتے تھے کہ ابو دجانہ نے، اور دشمن یہ کہتا تھا کہ ابو دجانہ نے خون کی پٹی باندھ لی، اب تمہاری خیر کوئی نہیں۔ تو یہ کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ یہ تلوار مجھے دیں، میں اس کا حق ادا کروں گا۔ اس کا حق کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ یہ دشمن میں تبڑ توڑ چل رہا، اس کا صفایا کر دیں، مجھے دیں میں کرتا ہوں۔ آپ نے ان کو تھما دی، جنگ شروع ہو گئی۔ ایک موقع پر کافروں کی طرف سے ایک عورت نے حملہ کیا تو ابو دجانہ رضی اللہ عنہ نے اس کے گھوڑے پہ وار کیا، گھوڑا زخمی ہوا، گھوڑا گرا، وہ بھی گری، تو حضرت ابو دجانہ وہ تلوار لے کر اس کے اوپر سونت دی یوں کر کے، وار مارن آستے نا اتے کی تھی چکی تلوار، اور نیچے وہ عورت کو دیکھا تو فوراً تلوار کو جھکا لیا، فوراً تلوار جھک گئی۔ یہ ہے اسلام جو عورتوں کو حقوق دے رہا ہے۔ میدان جنگ میں آج ان ظالموں نے، ان دنیا کے کتوں نے، ان ذلیلوں نے، وہ مسلمانوں کے دشمنوں نے، اسلام کے دشمنوں نے آج وہاں پہ نہ بچوں کو چھوڑا ہے، نہ خواتین کو چھوڑا ہے، نہ وہاں پہ کسی کو انہوں نے زندہ رہنے کی اجازت دی ہے، اور 50,000 کے قریب شہادتیں ہو رہی ہیں، جن کے اندر 20,000 بچے شامل ہیں جن کو بموں سے اڑا دیا، جن کی ٹوٹی ہوئی ہڈیاں ہم ویڈیو میں روز دیکھتے ہیں کہ ان کو کھانے کے لیے نہیں مل رہا، پینے کے لیے پانی کوئی نہیں ان کے پاس۔ 15 لاکھ سے زیادہ لوگ ہیں جن کے گھر بالکل تباہ ہو چکے ہیں، جن کا آج کوئی پریشان حال نہیں ہے۔ ہمارے پاس چھت ہے، یہ تمبو لگا ہوا ہے، خواتین اس کے نیچے بیٹھی ہیں، ترپال ہے،
دھوپ سے بچنے کا کتنا انتظام ہے، اگرچہ پھر بھی لگ رہی ہے، لیکن ان کے پاس کوئی چھت نہیں ہے آج، ان بے گھر مسلمانوں کے پاس کوئی وطن نہیں ہے اپنا، ان کے پاس امن کی کوئی جا نہیں ہے، ان کے پاس پناہ کے لیے کوئی کمرہ نہیں ہے، ان کے پاس آج دنیا ایک طرف کفر کھڑا ہے پورا اور وہ مظلوم ایک طرف ہیں۔ تو اسلام نے حقوق دیا عورتوں کو۔ ابو دجانہ نے وہ تلوار اوپر کی، عورت کو دیکھتے ہی نیچے جھکا لی اور فرمایا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار ہے، میں یہ نہیں چاہتا کہ اس پہ کسی عورت کے خون کا دھبا لگ جائے، میں یہ نہیں چاہتا کہ کسی عورت کے جسم کو یہ کاٹ دے میدان جنگ میں اور کل کافر یہ مجھے طعنہ دیں کہ تو نے تو اپنے نبی کی تلوار اٹھا کر حق ادا کرنے کا وعدہ کیا تھا اور ایک ہماری عورت کو تو نے میدان جہاد میں قتل کر دیا، میں یہ نہیں چاہتا۔ فوراً تلوار ہاتھوں ہٹا لی کہ حضور کی تلوار پہ یہ داغ نہیں لگ سکتا۔ یہ ہے اسلام۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کو جہاد کے لیے بھیجتے تھے، یہ کھول دو دروازہ، یہ بھی دروازہ کھول دو، تو جب جہاد کے لیے بھیجتے تھے حضور تو اس وقت آپ ان سے عہد لیا کرتے تھے۔ آپ فرماتے تھے کہ بچوں کو قتل نہیں کرنا، عورتوں کو قتل نہیں کرنا، ان کی فصلوں کو نہیں اجاڑنا اور ان کے درختوں کو نہیں کاٹنا، اور جو ان کے مر جائیں ان کا مسئلہ نہیں کرنا، انہوں نے ہاتھ پیر کان نک نہیں وڈنے، یہ کام نہیں کرنا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت، اسلام نے عورتوں کو آ کر حقوق دیے۔ آپ آئے تو آپ نے بتایا کہ بیٹیوں کے کیا حق ہیں اور ماؤں کا کیا حق ہے۔ اسی نبی نے بتایا کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ اسی نبی نے فرمایا کہ بہنوں کو ان کا حصہ دیا کرو۔ اوریجنل بغیرت آدمی وہ ہے، اوریجنل بغیرت دیکھنا نا کسی نے تو اس آدمی کو ضرور دیکھو کہ جس نے اپنے بہنوں کا حق مارا ہوا۔ اوریجنل اصل نسلی بغیرت دیکھنا ہو کسی نے تو اس شخص کو دیکھو کہ جس نے وراثت میں اپنی بہن کو حصہ نہیں دیا، وہ ظالم بن کے بیٹھ گیا، بہن کی شادی کر کے کہتا ہے کہ میں نے حق ادا کر دیا، تو ظالم ہے، تو مجرم ہے اللہ کا۔ قیامت والے دن یہی بہن کا ہاتھ ہوگا، تیرا گریبان ہوگا، یہ پکڑے گی اور پوچھے گی کہ تو نے میرا حصہ کیوں دبایا تھا، میرے حصے کا مال کہاں تو کھا گیا، ہڑپ کر گیا۔ بہنوں کو حصہ دیا کرو، یہ شریعت کا اللہ کا حکم ہے۔ یہ مت کہو، یہ مت سوچو کہ کیا ہوگا، آج ہم نے ان کو دے دیا تو کیا یہ کل ہمارے کام آئیں گی؟ نہیں آئیں گی، نہیں آئیں گی، تو اپنے کام خود آ۔ لیکن یہ تو نہیں ہے کہ بہن کے حصے پہ وہ سام بن کے بیٹھ جائے۔ تو اس لیے اسلام نے یہ حقوق دیے۔ آپ آئے تو آپ نے بتایا، اپنی بیٹی کے ساتھ سلوک کر کے بتایا۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے پال پوس کر آپ نے فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اس کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی۔ آپ ان کا استقبال کرتے تھے، جب وہ آتی تھیں تو آپ کھڑے ہو جاتے تھے، آپ ان کو اپنی جگہ پہ بٹھاتے، 2 قدم آگے چل کے ان کا ہاتھ تھام کے ان کے ہاتھ کو چومتے، ان کے ماتھے پہ بوسہ دیتے، پھر ان کو لا کر اپنی جگہ پہ بٹھاتے۔ حضرت فاطمہ آتی تو حضور اپنی چادر اتار کے ان کے لیے بچھا دیتے تھے۔ نبوت کی چادر بچھ گئی بیٹی کے لیے۔ یہ حقوق دیے ہیں اسلام نے۔ میں عورتوں سے یہ کہتا ہوں کہ ان گندی ننگی تہذیب کے پیچھے مت چلو، یہ تمہیں حقوق کے نام پہ پاگل کرتے ہیں، مردوں کے برابر لا کر کھڑا کرنے کی بات کر کے آپ کو گمراہ کرنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ نے حقوق دیکھنے ہیں تو صحابہ کی زندگی پڑھو، صحابہ کی عورتوں کو پڑھو، حضرت امی عائشہ کی زندگی پڑھو، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی زندگی پڑھو، حضرت فاطمہ کی بیٹیاں بنو، ان کی زندگی کو پڑھو، ان جیسا کردار اپناؤ۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو ماؤں کا حق، بہنوں کا حق، بیٹیوں کا حق اور بیویوں کا حق بتایا۔ عرب کے اندر بہت جہالت تھی، بیویوں پہ بہت ظلم کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی بیویوں پہ ظلم نہ کیا کرو، ان کو مارا پیٹا نہ کرو، اور ان کے
ایسی مار مارنے سے منع فرمایا جس سے داغ پڑ جائیں، جس سے جو ہے عورت کی تذلیل ہو، جس سے جو ہے عورت کی عزت نفس مجروح ہو، ایسی عزت دے کر گئے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے سب سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین ہے، جو اپنی بیوی کے ساتھ بہترین ہے۔ فرمایا وہ بہترین ہے، اور فرمایا میں تم میں سے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے سب سے زیادہ بہتر ہے اپنے گھر والوں کے ساتھ۔ یعنی میرا سلوک جو آپ نے فرمایا کہ سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر ہے۔ تو بھائیو اس لیے اسلام کو سیکھیں، دین کے نظام کے نیچے زندگی گزاریں۔ خواتین آئی ہیں، اپنے بچوں کو عالم بناؤ، حافظ بناؤ، قاری بناؤ۔ ہمارے حضرت مصلی پہ ساری رات قرآن سنتے تھے، فرماتے تھے میں اپنے بیٹے سے سنتا ہوں 4 سپارے، 4 سپارے پوتے سے سنتا ہوں، کبھی 5، کبھی 4، کبھی 3، اور فرماتے تھے کہ الحمدللہ میری آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں جب میری اولاد میرے سامنے قرآن پڑھتی ہے اور میں پیچھے ساری رات کھڑا ہو کے سنتا ہوں تو میری آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں، میرا دل جو ہے باغ باغ ہو جاتا ہے خوشی سے۔ اور فرماتے تھے کہ اللہ نے یہ خوشیاں مجھے دیں اولاد کی، یہ ہے اصل خوشی۔ یہ دروازہ کھول دو۔ قرآن کی ایک دعا ہے، ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ یہ دعا کیا بتائی؟ باہر والوں کے لیے پنکھے کھول دو، سارے پنکھے چلا لیں، سارے برآمدے والے بھی، صحن والے بھی۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما، کہ اے میرے رب، ایمان والوں کی دعا قرآن بیان کر رہا ہے، اے میرے رب تو ایسا کر، من ازواجنا وذریاتنا، کہ میری بیوی اور میری اولاد اس سے مجھے قرۃ اعین، مجھے آنکھوں کی ٹھنڈک دے دے۔ آنکھوں کی ٹھنڈک پتہ ہے کس کو کہتے ہیں عربی میں؟ اکھیاں دی ٹھنڈک پتہ کینوں کہندے؟ خوشی دا بہت سب تو اعلیٰ درجہ کہتے ہیں نا، فلاں تو میری آنکھاں ٹھنڈیاں ہو گئیاں۔ اور جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، حضور فرماتے ہیں کہ میریاں آنکھاں دی ٹھنڈک جڑی ہے نماز ہے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے۔ ساری رات نماز پڑھ رہے ہیں، نفلوں میں نماز پڑھ رہے ہیں، سجدے کر رہے ہیں، رو رہے ہیں، اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، پاؤں پہ سوج آ جاتی ہے، حضور پھر بھی باز نہیں آتے۔ تو یا اللہ میری اولاد، ذریت اور میری بیوی، اس کے ذریعے مجھے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما۔ قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما، اور مجھے متقیوں کا بھی امام بنا دے، متقیاں کا بھی امام بنا۔ ایک تو ہوتا ہے نا متقی نیک پاک، وہ کہتے ہیں یا اللہ میرے انہاں دا بھی امام بنا دے۔ بہترین خوبصورت دعا ہے، اور علماء نے اس کی تفسیر میں لکھا ہے کہ یہ آنکھوں کی جو ٹھنڈک ہے نا، اولاد سے نصیب ہو جانا، بیوی سے نصیب ہو جانا، یہ کس طرح ہوگا؟ یہ صرف اسی طرح ممکن ہے کہ گھر میں تو داخل ہو تو دیکھ کہ تیری بیوی سجدے کے اندر ہے، تو دیکھ کہ تیری اولاد قرآن کی تلاوت کر رہی ہے، تو دیکھ کہ تیرا بچہ سجدے میں اللہ کے سامنے سر رکھ کے رو رہا ہے، تو دیکھ کہ تیرا بیٹا تبلیغ کے ساتھ سفر کے لیے گیا ہے، تو دیکھ کہ تیری اولاد میں نیکی جاری ہو گئی، اعتکاف میں آ کے وہ بیٹھ گیا۔ یہ جو اولاد کی نیکی ہے، گھر والوں کی جو نیکی ہے نا، اس کے علاوہ آنکھوں کی ٹھنڈک کا کوئی سامان نہیں ہو سکتا۔ یہ سب سے زیادہ راحت کا ذریعہ ہے۔ اور کتنا خوبصورت منظر ہوتا ہے جب والدین میں سے کسی کا بیٹا حافظ قرآن بنتا ہے، یا تراویح میں پورا قرآن سناتا ہے، یا وہ مصلی پہ امامت کا تاج سجاتا ہے، یا وہ اللہ کو سجدوں میں رو رو کے منا رہا ہوتا ہے، یا وہ کسی کی خدمت کے کام میں لگا ہوا ہے، کسی کے ساتھ اچھے اخلاق سے گفتار کردار کے ساتھ پیش آ رہا ہے، اور معاشرے کے اندر ایک وہ کارآمد اور اچھا انسان بن کے جی رہا ہے، تو اولاد جو ہے اور گھر والیاں جو ہے یہ انسان کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان بن جاتی ہیں۔ تو یہ دین سے ممکن ہے، دین کے علاوہ یہ کسی چیز سے ممکن نہیں ہے۔
اس لیے اپنے اولادوں کو، اپنے گھر والوں کو دین سکھاؤ، دین کی طرف لے کر آؤ، دین کے سچے ان کو خادم بناؤ، انشاءاللہ آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان اللہ ان سے آپ کو عطا کریں گے۔ آپ یہ کام کریں اور زندگی اپنی دیکھیں، پھر جنت کا نمونہ بن جائے گی۔ گھر جائیں گے تو گھر میں جاتے ہوئے آپ کا دل لگے گا گھر میں، اور گھر کا ماحول ایسا ہوگا کہ فرشتوں کا ماحول ہوگا، پاکیزہ ماحول ہوگا۔ یہ گھروں سے کیبلوں کو نکالو، ٹی ویوں کو نکالو، ان کو اٹھاؤ، ان کو پھینکو باہر، یہ کیبلوں کو کاٹو، یہ فحاشی کے اڈے ہیں، یہ گمراہی کے اڈے ہیں، یہ مجرم کا ڈانس، یہ فحاشہ عورتوں کا ڈانس، یہ گندی عورتوں کا ناچ، یہ برہنہ عورتوں کا گھنگروں کی چھن چھن، یہ عذاب الہی ہے اللہ کی قسم۔ یہ تیرے گھر کا مقدر تباہ کر کے دم لے گا۔ یہ تیری اولاد میں زہر چلا گیا تو ان کو کسی جگہ کا نہیں چھوڑے گا، اور تیرے گھر میں یہ چیزیں گندگیاں پڑی ہیں تو اللہ کی قسم سکون کو بھول جا، دل کا سکون تجھے کبھی حاصل نہیں ہو سکتا، دین کی عزت کبھی نہیں تو پا سکتا، دین کی حلاوت، سجدوں کے مزے تجھے کبھی اللہ کی طرف سے عطا نہیں ہوں گے اگر آپ کے گھر کے اندر یہ گندگیاں ہیں۔ عورتیں اپنے گھروں کو پاک کریں، ماحول بنائیں دین کا، ان گندگیوں کو نکالو۔ 3 گھنٹے کی فلم چلتی ہے، سارا گھرانہ بیٹھ کے دیکھ رہا ہے، اور کتنی گندی حرکتیں ہیں اس کے اندر، گانے بجانے اور پتہ نہیں کیا کیا، اور اس میں سے آوازیں آ رہی ہیں، ساری گھر میں نحوست نہیں پڑے گی تو کیا ہوگا؟ اور جس ٹائم رب کو یاد کرنے کا ویلا آندا نا تہجد دا، اس ٹائم 3 گھنٹے دی فلم ختم ہوندی کہ ککڑ طرح سر دے کے ستے ہوندے، مرے ہوندے۔ تو اس لیے قرآن سے گھروں کو آباد کرو، تلاوت سے، ذکر سے، عبادت سے، اور گھروں کے اندر یہ ماحول بنائیں۔ انشاءاللہ دنیا کی زندگی بھی راحت اور برکت کی، اور مرنے کے بعد بھی ہمیشہ ہمیشہ کا چین اور سکون آپ کے مقدر میں لکھا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔